آئیے جس شخصیت کے پندے نصائح کو سننے کے لیے ہم سب بےتاب و بے قرار تھے، وہ شخصیت آپ حضرات کے سامنے کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہے۔ میں حضرت والا سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت والا اپنی قیمتی باتوں سے، قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائے۔ حضرت والا کا استقبال اس شعر سے کرنا چاہوں گا کہ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی۔ آپ تمام حضرات کی شرکت چاہتا ہوں۔ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں ابھر آئی۔ تیرے آنے سے گلشن میں میرے خوشیاں بکھر آئی، خوشی سے جھوم اٹھے بھورے نئی کلیاں ابھر آئی۔ اور سلامی سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، سلامی تجھ کو دینے چاندنی نیچے اتر آئی، ہر ایک بلبل کے چہرے پر خوشی دیکھو ابھر آئی۔ حضرت والے منبر نور پر آپ حضرات کے سامنے جلوہ افروز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ معزز بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور دوسرا احسان یہ کیا ہے کہ ہمیں ایمان سے نوازا ہے۔ اب تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ استقامت کہتے کس کو ہیں؟ استقامت نام ہے مضبوطی کا، قوت و بہادری کا۔ ایسا نہیں کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں اور کوئی ہم سے ایمان کو چھٹوانے لگے، ایمان کا انکار کرانے لگے، اور ہمارے ایمان میں اتنی بھی قوت نہ ہو کہ ہم ڈٹ کر اپنے ایمان کو بچا سکیں، تو سمجھا جائے گا کہ ایمان پر استقامت نہیں ہے۔ انسان جب ارادہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ارادے اور گمان سے بھی بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ایمان پر ہمیں استقامت کی زندگی دے دے۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر یا بیان نہیں کرنا۔ ہمارے مہمان حضرت مولانا عبداللہ صاحب جو دہلی سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عن قریب تفصیلی خطاب ان کا ہمارے سامنے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخیر تک بیٹھ کر دین کی باتیں سننے کا موقع دے۔ قبال کی سرزمین پر بیٹھ کر یہ افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہمیں دین سے لگاؤ اور انسیت نہیں ہے۔ اگر دین سے لگاؤ اور انسیت ہوتی تو یہ پنڈال اس طرح سے خالی نہ ہوتا۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی آپ کا یہ پنڈال خالی ہے، لیکن آنے والے وقت میں میں امید کرتا ہوں آپ ہی کے ذریعے سے کہ انشاءاللہ العزیز قصبہ قوال کے کسی بھی مدرسے اور مکتب کا جلسہ ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس میں بھرپور جانی اور مالی تعاون کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے کہ یہ انسان مال تو مال ہے، جان کو بھی جان نہیں سمجھتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، آپ کا دور خلافت ہے، اور کفار نے دو مسلمانوں کو پکڑ کر قید میں ڈال دیا، یعنی کہ ان کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی اور ان کو قید کر اپنے قبضے میں کر لیا۔ لیکن وہ قید ہونے والے بڑے مضبوط ایمان والے تھے، ٹلنے والا ایمان نہیں تھا، اچھٹنے والے پیر نہیں تھے، ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رہنے والے وہ دونوں آدمی تھے، لیکن کافروں کے ہاتھ بیڑی ڈل کر وہ قید ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ اب ظالم بادشاہ کے سامنے جہاں وہ قید ہوئے تھے وہاں ظالم حاکم تھا، اس ظالم گروہ کے سامنے ان دونوں کو پیش کیا گیا، ایمان ان کے سینے کے اندر، لیکن آزمائش کے طور پر انہیں ظالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے تو اس حاکم ظالم نے ڈرایا اور دھمکایا
اور یہ کہا کہ یا تو اپنے ایمان سے انکار کرو ورنہ جان آپ کی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان میں وہ حقانیت اور سچائی دے دے کہ ہمارا ایمان اس طرح کا اعلان کرائے کہ چاہے گردن پر تلوار و چھری آ جائے لیکن ہم اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں۔ وہ دونوں مسلمان اس ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر ڈٹ کر مقابلے پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ظالم ہمارا مال تو مال ہے، اگر ایمان کے بدلے میں جان کی بازی بھی ہمیں لگانی پڑے گی تو ہمارا ایمان وہ ہے، ہمارا کلمہ ہمیں دعوت اس چیز کی دیتا ہے کہ ہم جان کو بھی قربان کریں گے۔ چنانچہ ان کے سزا کے لیے برابر میں بھٹی کو تیار کیا گیا، ایک بڑا برتن اس پر رکھ کر اس میں تیل ڈالا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی اور اس تیل کو گرم کیا گیا۔ مسلمانوں، گرم تیل جب کھولتا ہوا تیل ہوتا ہے اس میں کوئی بے جان چیز بھی ڈالی جاتی ہے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حالت کیا ہوتی ہے۔ ان ایمان والوں کو سزا دینے کے لیے اس ظالم نے گرم تیل کڑھائی میں پکوایا اور پہلے پھسلایا اور کہا کہ یا تو اپنی جان کو بچانے کے لیے ایمان سے منکر ہو جاؤ یا اس گڑھے میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ دونوں ایمان والے ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، ابھی اس تیل کے اندر ڈالنے کا نمبر نہیں آیا تھا، ایک وزیر نکل کے آیا اور کہا کہ اے ہمارے آقا، اس ظالم سے کہا کہ اے ہمارے آقا، یہ اپنی قوم کے بہت ہنرمند انسان ہیں، اگر ان کی جان کو ہلاک نہ کر کے ڈرا دھمکا کر ان کو ان کے ایمان سے پھیر لیا جائے اور یہ ہمارے دھرم اور مذہب کو قبول کر لیں تو ہمارے دھرم اور مذہب کو بڑی قوت ملے گی۔ اب اس وزیر کی پیشکش سے وہ ظالم بھی سوچنے لگا کہ معاملہ ہو تو ہو کیسے، تمام طرح کی دنیاوی لالچ سامنے رکھے کہ تمام دنیاوی عہدے تمہارے لیے ہیں، تمام دنیا کے مال تمہارے لیے ہیں، ہماری حکومت میں آپ کو وزارت ملے گی، ہمارے یہاں آپ کو بڑا عہدہ دیا جائے گا، لیکن ان ایمان والوں کے ایمان میں ذرہ برابر لچک پیدا نہیں ہوگی۔ جب بات نہیں بنی تو اس ظالم حاکم نے ایک کے بارے میں حکم دیا کہ ان میں سے ایک کو پکڑ کر اس گرم تیل پکتے ہوئے میں ڈالو۔ چنانچہ ظالموں نے پکڑ کر ایک صحابی کو، ایک ایمان والے کو پکڑ کر اس گرم تیل میں ڈبو دیا اور جب وہ تیل میں گرا تو پھڑکنے لگا۔ اب آپ سوچے تو صحیح کہ گوشت کا لوتھڑا پکے ہوئے تیل میں گرے تو کیا بیچے گی؟ اب ایک باقی کھڑا تھا۔ ظالم حاکم یہ چاہتا تھا کہ شاید یہ اپنے بھائی کی موت کو دیکھ کر یہ تو مان جائے گا، یہ تو ڈر جائے گا۔ پھر کہا کہ اب بھی تو ایمان سے انکار کر دے اور واپس ہو جا، ورنہ تیرے بھائی کی طرح تجھے بھی گڈھے میں ڈالا جائے گا اور تجھے بھی اس کڑھائی میں چڑھا کر تیرے جسم کو بھی تیل میں بھون دیا جائے گا۔ اس ایمان والے کی آنکھوں میں پانی آ رہا تھا۔ ظالم حاکم نے سمجھا کہ شاید ڈر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس اللہ کے ایمان کو انکار کر کے ہماری بات کو تسلیم کر لے، لیکن یہ ایمان والا ثابت قدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ ظالم، میری آنکھوں کے آنسو کو دیکھ کر تو یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ڈر رہا ہے، ایسا کلمہ پڑھا ہے کہ جس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس سے زیادہ قیمتی ہماری جان بھی نہیں ہوتی۔ میں تو ڈر اس لیے رہا ہوں، میری آنکھوں سے پانی اس لیے آیا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہادت کا درجہ میرے بھائی کو ملا ہے۔ ایک ہی جان اللہ نے دی ہے، ایک ہی مرتبہ میں جان اس تیل میں کود کر ختم ہو جائے گی۔ میری آنکھوں میں تو شوق کا پانی نکل کے آیا ہے۔ میری تمنا دل کی یہ ہے کہ میری چاہت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میرے جسم کے ساتھ 100 مرتبہ زندگی دے اور 100 کے 100 مرتبہ میں اپنے ایمان کے ساتھ اس گرم تیل میں دنیا کو بھون کر دکھا دوں کہ ایمان والوں کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مال اور جان ایمان سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان پر ڈٹ کر زندگی گزارنے کی ہمت کرنی چاہیے۔ ذرا سی کوئی حالات اور پیش ایسا معاملہ سامنے آ جائے اور ایمان کے اندر کچاوٹ سی پیدا ہو تو یہ ثابت قدمی نہیں ہے۔ بہادری کے ساتھ ایمان والوں نے ہمیں رہ کر اور جی کر
دکھایا ہے اور ہمیں رہنا چاہیے۔ فرعون جیسا ظالم کہ جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا، اس کے دربار میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ فرعون کو کوئی رب نہ کہے۔ موسیٰ کے رب کا اگر کسی نے تذکرہ بھی کیا ہے تو اس انا ربکم الاعلی کے دعوے دار نے اسی کو پکڑ کر تہ تیغ پر چڑھایا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے فرعون جیسے ظالم کے گھرانے میں اور اس کے دربار میں ایک عورت کو اس طرح ہمت دی کہ اس نے موسیٰ کے رب پر ایمان لا کر فرعون اور ساری دنیا کی انسانیت کو دکھایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ اپنی جان کو تو قربان کر سکتا ہے لیکن کلمے کا سودا نہیں کر سکتا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایک باندی تھی فرعون کے دربار میں جس کا نام مشاطہ تھا، مشاطہ نامی باندی، اس کی خدمت یہ تھی کہ یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایمان تو پہلے ہی لا چکی تھی، موسیٰ کے رب کو پہلے ہی تسلیم کر چکی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ سامنے فرعون کی بیٹی ہے، مشاطہ نامی جو یہ عورت اور ملازمہ ہے، اس کے ہاتھ میں کنگھی ہے، یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی ہے۔ کنگھی کرتے کرتے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر نیچے گر جاتی ہے۔ ایمان والوں کی علامت ہوتی ہے جب وہ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں، جب کسی چیز کو اٹھاتے ہیں ان کی زبان پر اللہ نکلتا ہے، اگر وہ بلند مقام پر چڑھتے ہیں اللہ اکبر نکلتا ہے، جب وہ نیچے کو اترتے ہیں زبان پر سبحان اللہ آتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اسلام کا سبق ہمیں سکھاتا ہے۔ اس مشاطہ نامی عورت نے زمین کی طرف ہاتھ بڑھایا اور کنگھی اٹھانے کی جو کوشش کی تو زبان سے اللہ نکل گیا، اور اس زبان سے نکلے ہوئے اللہ کا یہ جملہ اور یہ آواز فرعون کی بیٹی کے کان میں پڑ گئی۔ سمجھدار تھی، فوراً کہہ گئی کہ ہمارے محل میں رہ کر مجھے لگتا ہے کہ مشاطہ ہماری خادمہ، کیا تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہو؟ مشاطہ اب تک اپنے ایمان کو چھپائی بیٹھی تھی، لیکن معاملہ جب بیان کرنے کا آیا تو مشاطہ نے کہا کہ اب سے پہلے بھی موسیٰ کے رب کو مانتی تھی اور آج بھی موسیٰ کے رب پر ہی ایمان لے آئی ہے۔ اب یہ دوڑتی ہوئی ظالمہ فرعون کی بیٹی دوڑتی ہوئی دربار میں جاتی ہے اور کہتی ہے ربا، ہمارے آقا فرعون آپ کے تو دربار میں ہی آپ کی حکومت و سلطنت کے خلاف ہمارے غلام کھڑے ہو رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ مشاطہ نامی موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہے۔ دربار اگلے دن سجایا گیا، مشاطہ کو بلایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا کہ مشاطہ تم ہماری خادمہ اور غلام ہو کر اتنی ہمت کر گئی کہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی، یا تو موسیٰ کے رب کا انکار کرو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ یہ بہادر عورت جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے مسلمانوں، اس کو موت سے ڈر نہیں لگا کرتا بلکہ موت کا تو اسے شوق ہوتا ہے کہ میری موت آ جائے اور میں اپنے رفیق اعلیٰ اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کروں۔ ایمان کا تو یہ پہلا اعلان اور دعویٰ اور حق ہے۔ یہ مشاطہ نامی دربار کے اندر کھڑی ہے، فرعون ادھر سے بکواس بازی کرتا ہے کہ اگر ایمان سے نہیں پھرو گی، ہمیں رب نہیں مانو گی تو آپ کو سزائیں دی جائیں گی، آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا، تجھے دنیا سے مٹا دیا جائے گا۔ لیکن یہ مشاطہ نامی عورت پیر نہیں کھڑکھڑائے، ثابت قدمی کے ساتھ کھڑی رہی، چاہے کہ اس کو سزائیں دی جاتی۔ ایک وزیر پیچھے سے نکل کے آیا کہ فرعون اے ہمارے بادشاہ، اس کو اس طرح سزا نہ دی جائے بلکہ ایک تجویز ہے، یہ اپنے ایمان سے پھر سکتی ہے، یہ موسیٰ کے رب کا انکار کر سکتی ہے، میرے پاس اس کی اٹکل ہے۔ اٹکل کیا ہے، ہیلا اور بہانہ کیا ہے کہ اس کی چھاتی سے ایک دودھ پینے والی بچی چھوٹی معصوم موجود ہے، وہ اس کے سینے پہ چپٹ کر دودھ پیتی ہے، یعنی اسی کی پیدا کردہ چھوٹی سی بچی ہے۔ اس بچی کو اس کے سامنے ذبح کیا جائے تاکہ یہ اس بچی کی ممتا میں آ کر موسیٰ کے رب کا انکار کرے۔ ظالم کے دربار میں مشاطہ نامی عورت کو زمین پہ لٹایا گیا اور ہاتھوں میں کیلے گاڑ دی گئیں، پیروں میں کیلے جگڑ دی گئیں تاکہ مشاطہ حرکت نہ کر سکے، اور وہ معصوم بچی کہ جس نے ابھی دنیا کے رنگ کو نہیں دیکھا تھا، اس کی زبان نے کبھی دنیا کی لذتوں کا، دنیا کی نعمتوں کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، ابھی اپنی ماں کے دودھ پر یہ جینے والی بچی اس کو لایا گیا اور مشاطہ کے سینے
सीने पर लिटा दिया गया। ये मासूम समझ रही थी आज भी कि शायद मुझे माँ ने अपनी छातियों में दूध पिलाने के लिए लिटाया है। इसको क्या मालूम था कि जालिम का जुल्म तेरे ऊपर टूटने वाला है। ये मासूम जब अपनी माँ मुशाता की छातियों में दूध तलाश कर रही थी, एक जालिम ने बर्छा निकाला और तलवार उठाकर उस मासूम बच्ची को मुशाता के सीने पर ज़िबा कर दिया। मुशाता का बदन खून से लथपथ हो गया, खून बहने लगा। वो जालिम समझ रहा था कि शायद अपनी बच्ची की ममता में आकर मुशाता ईमान से फिर जाएगी, मूसा के रब का इनकार कर देगी। लेकिन मुशाता वो बहादुर औरत निकली कि जब बाद में कहा गया, एक जालिम ने खड़े होकर कहा, मुशाता अभी तो मासूम बच्ची की जान हलाक हुई है, अगर मूसा के रब का इनकार न किया तो अब तुम्हें ज़िबा किया जाएगा। मुशाता की आंखों से पानी निकला। जालिम समझा कि शायद डर रहा है, मुशाता के हाथों में कीले हैं, मासूम ज़िबा बच्ची अपने सीने पर पड़ी है, खून में लथपथ बदन है, लेकिन अंदर से आवाज आती है, जालिम अल्लाह ने मुझे एक बच्ची दी थी, अगर मुशाता के बदन से अल्लाह तबारक व ताला 100 बेटियां भी देता और तू एक एक को कर मेरे सीने पर लिटा कर ज़िबा करता रहता, मुशाता मूसा के रब का जब भी इनकार न करती। मैंने वो कलीमा पढ़ लिया है कि इसका इनकार नहीं होगा। आखिरकार जुल्म बढ़ता रहा, जालिम का जुल्म बढ़ता रहा, जल्लाद की आंखों में खून उतरता रहा। हुक्म दिया गया कि मूसा का कलीमा पढ़ा, अल्लाह कहा, मूसा के रब पर ईमान लाई। ये इतनी मजबूत है कि जान तो दे देगी लेकिन ईमान से नहीं फिरेगी। और ऐसा ही हुआ, उस जालिम के दरबार में उसी मुशाता नामी औरत को ज़िबाह कर दिया गया। लेकिन दुनियावी तौर पर ज़िबाह जरूर कर दिया गया। अल्लाह ने क्या मकाम रखा है मुशाता का। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के साथ हैं, मेराज पर जा रहे हैं, आसमानों की फिजा है, आप ऊपर हैं, दरवाजे खुलवाए जाते हैं, आसमानों पर जाते हैं। लेकिन जाने से पहले बैतुल मक़दिस के पास से जो गुजरे हैं, एक बस्ती से ऐसी खुशबू आई है कि अल्लाह के हबीब ने जिब्रील अमीन को ठटका दिया, हाथ को झटका दिया और कहा कि जिब्राइल ये कौन सी बस्ती है, ये खुशबू कहां से आती है, ऐसी खुशबू तो हमने कभी दुनिया में नहीं सूंघी। हजरत जिब्रील अमीन ने फरमाया, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के हबीब, जालिम एक जमीन के ऊपर ऐसा आया था जो अपने रब होने का दावा करता था, जिसका नाम फिरौन था। फिरौन के दरबार में एक औरत को शहादत का मकाम मिला था, वो नाम था मुशाता। मुशाता नामी औरत की कब्र इस बस्ती के अंदर है, जिस कब्र से खुशबू आ रही है आसमानों तक। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कब्र के जरिए से उस शहीदा का ऐसी खुशबू से आसमानों वालों को भी नजारा दिखाया कि जो अल्लाह के लिए साबित कदम रहता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी और आखिरत में भी उरूज बख्शता है। मुझे और आपको अल्लाह ने ईमान दिया है, इसकी हिफाजत हमें रोज बरोज करनी है। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको साबित कदमी के साथ ईमान पर जिंदा रखे। मेरे मुसलमान भाइयों, आज तो हालात ये हैं कि हमारे ईमान में इतनी कुव्वत भी नहीं है, हमारे ईमान में इतनी ताकत भी नहीं है कि हमारा ईमान हमें अपने घरों से उठाकर मस्जिदों तक ले जाए। हमारा ईमान हमें घरों से उठाकर दीन की मजलिसों तक ले जाए। आज तो ईमान में इतनी कमजोरी है, आज तो ईमान में इतनी बुज़दिली आ गई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। सहाबाए किराम के नक्शे कदम पर चलना अल्लाह हमारे लिए आसान करे। ईमान के साथ साथ अपने अंदर बहादुरी पैदा कीजिए, शुजाअत पैदा कीजिए, यकीन करिए अल्लाह की जात पर। तकदीर पर तो ईमान सबका है या नहीं है भाई? सबका ईमान है। और तकदीर में यही तो लिखा है, किसी के साथ अच्छाई है वो भी होनी है, किसी के साथ बुराई है वो भी होनी है। लेकिन तकदीर के मामले को भी अगर पलटा जा सकता है तो इन उलमाए किराम की मजलिसों में आकर दुआओं के जरिए से तकदीर का निशान भी बदला जा सकता है। क्योंकि तकदीर को बदलने वाला अगर दुनिया के अंदर कोई हथियार है, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, तो वो दुआ है जो पूरी तमाम इबादत की मग़ज़ है। इसलिए मेरे अजीजों, आज तो हम गफलत
غفلت میں پڑے رہتے ہیں. علماء ہماری بستیوں میں آ جاتے ہیں, دور دراز کا سفر کر کے آ جاتے ہیں دین کی باتیں بتانے کے لیے. ارے وہ زمانہ بھی تو یاد کرنا چاہیے. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے, ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر حضرات صحابہ کرام نے کیا ہے. کسی کو پتا چلا کہ فلاں بستی میں فلاں علاقے میں کوئی عالم ہے, وہ ایک حدیث جانتے ہیں, ایک مہینے کا سفر کیا ہے. اور آپ نے کئی مہینے کا سفر کیا ہے اب گھر سے آنے میں؟ کتنے مہینے لگے ہیں یہاں تک آنے میں آپ کے گاؤں میں؟ افسوس تو مجھے تعجب تو یہ ہے, میں تو قاری صاحب سے یہ کہہ رہا تھا دوپہر سے, شاید گاؤں والوں کو اطلاع نہیں ہے آپ کے جلسے کی. بڑی حیرت ہوئی. ہمارے ثاقب بھائی تو کہہ رہے کہ 3 سال یا 4 سال سے میں میڈیا میں آ رہا ہوں, آج تک میں نے ایسا کوئی بدحال جلسہ نہیں دیکھا کہ جس میں دعا کا وقت ہو گیا اور 10 آدمی بھی پنڈال میں نہیں آئے. میں نے بھی یہ کہا کہ 10 سال جلسہ کرتے کرتے مجھے بھی ہو گئے, لیکن ایسا جلسہ آج تک میں نے بھی نہیں دیکھا کہ دعا کا وقت ہو رہا اور پنڈال خالی پڑا ہو, آئے ہی نہ ہو لوگ. تو قاری صاحب سے میں نے پوچھا کہ بھئی گاؤں والوں کو اطلاع بھی ہے یا نہیں ہے؟ کہ جی 1000 دعوت نامے گھر گھر جا کر خود میں نے تقسیم کیے ہیں. کیا اللہ ان گھر والوں کی پکڑ نہ کریں گے کل؟ مدرسے کے جلسے کی نسبت پر آپ کے یہاں پیغام پہنچا, او ظالم, او ظالم. ظالم میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے اوپر ظلم ہے. قرآن کی بھاشا میں, قرآن کی لینگویج میں, قرآن کی بول چال میں یہ ظالم کا لفظ جو ہے نا اپنے اوپر ظلم کے معنی میں آتا ہے. گناہ کر کے انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کرنے والے کو ظالم کہا جاتا ہے. کل میدان محشر ہوگا, اللہ کے دربار سے سوال کیا جا سکتا ہے, اگر تیرے یہاں کسی شادی کا کارڈ آیا ہے تو جانے سے نہیں انکار کرا, تو نے بلکہ کئی دن پہلے سے تیاریاں کی ہیں, کپڑے دھلوائے ہیں, گھر میں اعلان کیا ہے, دکان بند کرنے کا طے کیا ہے, کاروبار پر جانے سے منع کیا ہے, شادی میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تو نے پہلے سے ہی طے رکھا. میرے نبی کے گھر کا بلاوا تیرے گھر پر گیا اور تو نے اس کو ایسے طاق میں ڈال دیا کہ نظر بھی نہ آئے, اور اس دن کو بھلا دیا, روز مرہ کی طرح کام میں لگے رہے. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں اس چیز کو, ہم غفلت میں ہیں, غفلت میں ہیں. اگر اللہ کے سامنے جا کر سوال ہو گیا تو جواب نہیں دے پائیں گے, جواب نہیں دے پائیں گے. اس لیے میرے عزیزو, یہ ہماری طرف سے آج جرم عظیم ہوا ہے, اس کے لیے ہمیں معافی بھی مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے, اور اللہ تبارک و تعالی جتنی زندگی ہے ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ جینے کا حوصلہ اور جذبہ دے دے. اور ہماری بستی میں کیا دور دراز سے بھی اگر دینی مجلسوں کی خبر آیا کرے گی, انشاءاللہ ہم ہر مجلس میں جانے کی پوری کوشش کیا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اب آپ کم نہیں ہیں, آپ اسلام کے اندر تعداد سے کوئی آج تک لین دین نہیں ہوا. آپ نے تاریخ پڑھی ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوا اسلام کے اندر. اسلام کے اندر حوصلوں سے سب کچھ ہوا ہے, بہادری سے سب کچھ ہوا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی بھی اچھے اعمال کو ہی دیکھے گا, زیادہ اعمال کو نہیں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کا لفظ ہے کہ تم میں یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے کا عمل اچھا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا ایکم اکثر عملا کہ کون سے کا عمل زیادہ ہے, بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون سے کا عمل اچھا ہے. اچھائی اور برائی کا معاملہ ہے. اس لیے میرے عزیز نوجوانوں اور بزرگوں, میں آپ سے ایک وعدہ لے رہا ہوں, اگر آپ ایک مٹھی بھر جماعت بن کے یہاں بیٹھے ہیں, جلسے کی جب تک دعا نہیں ہوگی ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. عشاء کی نماز بھی ہم یہاں سے فارغ ہو کر ہی جا کر پڑھیں گے, چاہے برابر مسجد میں ہی جماعت ہوگی. کہو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اگر مزید وقت دیتا تو میں آپ سے بڑی لمبی گفتگو کرتا. مجھے ابھی میرٹھ میں سردھنا گاؤں میں پہنچنا ہے. ان سے تو